جاو بغیرت انسان جاو پولیس نے جہاں میں ٹھہرا تھا وہاں اسلحے سے مجھ پہ حملہ کیا ہے. ہم نے پستولیں چھینی ہے. E11 پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں E11 مرکز پہنچے. انہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے. جاو بغیرت انسان پولیس نے جہاں میں ٹھہرا تھا وہاں اسلحے سے مجھ پہ حملہ کیا ہے. ہم نے پستولیں چھینی ہے. E11 پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں E11 مرکز پہنچے. انہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے. شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. پوری تیاری کے ساتھ علی امین خان کی سربراہی میں آئے گا. 22 کو کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ مربت صاحب کے 22 کو کیا منظر ہوگا؟ کیونکہ پنجاب سے خیبر پختونخوا سے پورے خیبر پختونخوا سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں قافلے لے کے آنے کی، تو کیا دیکھ رہے ہیں 22 کو؟ دیکھیں ان کی یہ کوشش ہے ہمارے جلسے خراب کرنے کی. آپ خود دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں کیا یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ جگہ کافی ہے؟ تو لہٰذا ادھر یہ اس جگہ پہ جلسہ نہیں ہو سکتا ہے. اور انتظامیہ اگر اپنی منمانی کرے گی تو ہم خالی میدان ہے سنجانی کے پلازے کے نزدیک بہت بڑا میدان ہے، ہم پھر کافی لوگوں کو کہیں گے کہ وہ وہاں. اچھا سر، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت کو موشن لگے ہوں. صبح ایک مشیر پریس کانفرنس کرتا ہے، ایک شام کو کرتا ہے، ایک صبح کرتا ہے، ایک شام کو کرتا ہے. آج تو مصدق ملک نے تحریک انصاف کو خوارج کہہ دیا اور کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے خوارج ہیں، پھر آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت اتنی حواس الباختہ کیوں ہے؟ کیا حواس الباخت کی آپ نے دیکھنی ہے تو کل کے وہ جو آج کل ان کے ترجمان ہیں ملک صاحب، وکیل ملک، ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو پاکستانیوں یہ کر رہے ہیں، لیکن اس قوم کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ قوم کیوں اتنی زیادہ لگاؤ عمران خان کے ساتھ رکھتی ہے. یہ ان کا بیانیہ ہے. تو ان پہ آفرین ہے. بہرحال موشن کا علاج ہے اور وہ 22 اگست کو انشاءاللہ ان کا علاج ہوگا جب لاکھوں کے قافلے آئیں گے. یہ ہمیں اس محدود جگہ تک محدود نہیں کر سکتے. آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے، پی کیپ، اس کے اوپر مرسڈیز بینز کا لوگو بنا ہوا ہے اور مرسڈیز بینز پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کسی بھی وہ پرابلم سے، کسی بھی دھکے دوڑے سے، کسی بھی پل سے نکل جاتی ہے. اب آپ نکالنے آئے ہیں؟ نہیں، میں تو آیا ہوں جگہ کا ملاحظہ کرنے اور اس کے بعد اسٹریٹجی بنانے کہ ہم جلسہ یہاں پہ کر سکیں گے. اب میں دوسری جگہ پہ جا رہا ہوں، اس گراؤنڈ کو دیکھنے جا رہا ہوں جہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ ہم شاید لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکیں. ادروائز بھی متبادل کے طور پہ یہ جتنے 8-10 کلومیٹر کے ایریا ہیں اس پہ اسکرینیں کھڑی ہوں گی اور خدا نخواستہ اگر ہمیں کسی جگہ تک محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ممکن نہیں ہے، پھر بھی اسکرینوں کے ذریعے جلسے کی تمام کارروائی سامعین کو پہنچ سکے. کسی بھی صورت جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ نہیں. نقش امن کا کوئی مسئلہ بنا کر؟ نقش امن کیا مطلب؟ نقش امن کیا؟ وہ امن تو ہے ہی نہیں، پورے ملک میں نہیں ہے. مار داڑ شروع ہے، بدامنی ہے. تو یہاں ہمارے جلسے سے نقش امن وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. نوسی نہیں دے رہے ہیں. جلسہ ہم کریں گے چاہے یہ نقش امن لائیں یا چاہے خوارج کو لائیں. اچھا مرزا صاحب یہ بتا دیں، لاسٹ ٹائم رات کے 1 بجے پہنچ کے تمام انتظامات اکھاڑ دیے گئے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے. اگر اس دفعہ بھی انتظامات کیے جاتے ہیں اور راتوں رات آتے ہیں اکھاڑ دیتے ہیں، پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اس دفعہ اکھاڑنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. ہم وہ پورٹیبل سٹیج لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. جو متحرک سٹیج ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 21 تاریخ کو پہنچے اسلام آباد میں. پنڈی میں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہو، کیونکہ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. انہوں نے پنجاب کی طرف سے جو قافلے آئیں گے روکنے کی کوشش ضرور کریں گے. ہمیں علم ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور پولیس آفیسر کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں قافلوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے. لیکن تمام لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں ان کا
خیال یہ ہے کہ قافلے بننے نہ پائے. جب ایک دفعہ 1000 کا قافلہ بنے گا پھر کوئی روک نہیں سکتا. خیبر پختونخوا سے جو قافلے آنے ہیں انہوں نے بھی پنجاب سے گزر کے آنا ہے, اٹک سے گزر کے آنا ہے. تو اگر وہاں کنٹینر لگا دیے گئے, رستے بند کر دیے گئے, پھر خیبر پختونخوا کے لوگ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو ان کی تسلی ہو جائے گی. کرینے سے لے کے آئیں گے؟ جی کرینے بھی لے کر آئیں گے, اور پورا پختونخوا جو ہے علی امین خان کی سربراہی میں پنجاب میں داخل ہوگا, اور مہمان نوازی کے لیے ادھر ہم کھڑے ہوں گے. خان کافی ہیں. سی پیک کے روٹس بھی ہوں گے. اس روز اتنی پاکستانی عوام نکلے گی کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ اس کے سامنے آٹے میں وہ دیرے کے بعد. آج مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین عمران خان کو کا نام لیے بغیر کہ ڈپٹی چیئرمین وہ اور چیئرمین کا خطاب جنرل فیض حمید کو دیا کہ ڈپٹی چیئرمین کرپشن تھے اور پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہے. مصدق ملک صاحب کے بیانات کا میں اب صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان بیانات سے کیا ہوتا ہے. کوئی منطق نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, الزام ہے. الزام اپنے گریبان میں یہ لوگ ذرا دیکھ لیں. فارم 47 پہ شہباز شریف کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی پدک کے پھرتے ہیں میں بھی وزیر اعظم ہوں, اور دوسری طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ. تو لہٰذا یہ دوسروں کو درس دینے کے بجائے قوم کو یہ وضاحت دے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو, کس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھ کے اب یہ درس دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. بہرحال جلدی ان کا یہ دور گزر جائے. اس جلسے کی آڑ میں ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے. جلسے کی آڑ میں کوئی کرنا چاہیں تو کرے. اب وہ دیکھو پہلے جو 9 مئی ہوا اس کے بعد پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نہتے ہوں گے. لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی کہ ہم پہ گولیاں برسانی چاہیے یا ہمیں مارنا چاہا, تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پھر 9 مئی نہیں ہوگا, پھر بنگلہ دیش کی طرح انقلاب آئے گا. ایک یہ کہ پی ٹی آئی عمران خان یہ جلسہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی آن بورڈ ہے اس کے ساتھ؟ میرا خیال ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی آن بورڈ ہے اور ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے. وہ اب ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ وہ قیادت بھی اسٹیج پہ دستیاب ہوگی. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. عمران خان زندہ باد. عمران خان. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت نے میڈیا بات کی ہے. اگر میں سائڈ پہ آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر پولیس بھی پہنچ گئی ہے, پولیس کی گاڑی بھی آ گئی ہے جو جلسہ گاہ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں. جیسے ہی شیر افضل مروت کا یہاں پہ سنا تو فوری طور پہ جو ورکر ہیں وہ یہاں پر پہنچ گئے اور شیر افضل مروت